اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہر مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہو کے مرے گا، وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے، اور اس کے کفر، اس کے زندیق ہونے، اس کے مرتد ہونے میں اجماع امت ہے، اور جو نہیں مانتا اس کو بھی امت سے خارج کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ بات بھی آج سمجھنے کی ضرورت ہے، آج آپ نے کھلے دل سے اس بات کو سمجھنا ہے۔ بعض لوگ سیاسی وابستگی کی وجہ سے تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج بھی جو قادیانی اور مرزئی ہوتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ہر بچہ جب بالغ ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اور پھر ان کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال کر ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے۔ آج نہایت افسوس اور دکھ کی بات ہے، اور صرف سیاسی وابستگی کی وجہ سے بعض لوگ ایسے فیصلوں کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے چند نکات رکھنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ آپ کھلے دل سے اس کو سمجھیں گے۔ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو اقلیت کے تمام تر حقوق دینے کا اعلان ہوا ہے۔ مجھے ایک بات بتلائیے، وہ قادیانی، وہ مرزائی جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہی نہیں، جس کے اندر ان کو کافر قرار دیا، وہ اس آئین کو نہیں مانتے، ان کو اتنا نوازنے کی بڑھ چڑھ کے ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے ایک بات اور بتلائیے کہ مرتد جو ہوتا ہے، کیا اسلامی شریعت میں یا اصول شرعی کے اندر اس کو اقلیت کے حقوق مل سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں مل سکتے جب تک وہ مرتد۔ حکومت کا کام ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے، ہم اس بات کے اوپر انگیز نہیں کرتے۔ مرتد کی آپ کو پتہ ہے اسلامی شرعی سزا تحقیق کرنا، ان کو وطن سے جلا وطن کرنا، یہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، ہم نے تو حکمرانوں کے سامنے یہ صرف مطالبہ رکھنا ہے، یہ کام حکمرانوں نے کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ ہمیں کیا مسئلہ عیسائیوں کے ساتھ؟ 20 برس ہم عیسائیوں کے ساتھ اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، ان کے شادی بیاہ میں مسلمان شریک ہوتے ہیں، جو گھروں میں کئی مرتبہ عیسائی کام کرتے ہیں، ان کے نکاح، ان کے جہیز کا سامان مسلمان بنا کے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اقلیت کے ساتھ ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قادیانی جب تک مرتد رہیں گے ان کو اقلیتوں کے حقوق نہیں مل سکتے۔ جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں، پاکستان کا لا اور آئین تو تسلیم کریں، آپ اسلام کی بات بھی چھوڑ دیں، آئینی طور پہ وہ خود کو کافر تسلیم کر لیں، اقلیت کے حقوق لے لیں۔ اب آپ ان کو جو اپنے آپ کو احمدی مسلمان کلیم کرتے ہیں، جو اسلامی شرعی طور کے اوپر مرتد ہیں، آپ ان کو یہ چاہتے ہیں اقلیت کے حقوق مل جائیں۔ اقلیتوں کے کیا حقوق ہے پاکستان میں؟ عبادات کی ادائیگی ساری کی ساری ان کو اجازت مل جائے گی، ممبر پارلیمنٹ بننے کی اجازت، اقلیتوں کے جتنے حقوق ہیں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ہمیں کبھی کسی عیسائی ہندو اقلیت کے اوپر یہ اعتراض نہیں ہوا کہ وہ پارلیمنٹ کا ممبر کیوں بنتا ہے، وہ اپنی عبادات کو کیوں سر انجام دیتے ہیں۔ ہماری لا کے اندر لکھا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو احمدی مسلمان کلیم کرتے ہیں، یہ مرتد اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں قرار دے سکتے، یہ اپنے قبرستان کو مسلمانوں کے قبرستان کے مطابق نہیں کر سکتے، اور یہ مسلمانوں کے قبرستان میں داخل نہیں ہو سکتے، ادھر دفن نہیں ہو سکتے۔ ان کے شاعر فرق ہے، یا اپنے شاعر کو مختلف کر لیں، یا اپنے آپ کو بدل لیں، یا اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر مان لیں، پاکستان کا آئین مان لیں، کم از کم یہ تو ہمارا مطالبہ جائز ہے نا۔ علماء ایک عرصے سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین میں ان کو کافر قرار دیا، یہ مانتے نہیں، یہ تو ریاست کے باغی ہیں۔ جو بندہ ریاست کا باغی ہو، آپ کبھی اس کو آتف میاں قادیانی کو لگاتے ہیں، کبھی عبدالشکور قادیانی کو بعد بھیج دیتے ہیں، کبھی آسیہ ملعونہ کو رہا کر دیتے ہیں۔ کرونا وائرس جب سے آیا ہے، خان صاحب کے خلاف ہم نے ایک لفظ نہیں بولا مذہبی طبقے نے۔ اس کی کچھ وجوہات ہے کہ امت کو یکجا متحد کرنے کا وقت ہے، لیکن میں تحریک انصاف کے ان کارکنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خان صاحب کے ہر فیصلے کو حکومت کے ہر فیصلے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز اور درست ہے، پہلے اس کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے، خدا را یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر یہ اصول ہونا چاہیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خان صاحب سے بھی ہمارا مطالبہ ہے، حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کے اوپر فی الفور نظر ثانی کر دی جائے۔ اقلیت ان کو تب مان لیا جائے جب وہ اپنے آپ کو کافر مان لیں، اگر وہ اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے تو وہ مرتد ہیں۔ ہر قادیانی جو آج بھی پیدا ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جو بھی قادیانی آج بھی پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے رسول اللہ کے نبی ہونے کا، پیغمبر ہونے کا، رسول ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرزا ملعون جو اللہ کا بھی گستاخ، جو رسول اللہ کا بھی گستاخ، جو صحابہ کا بھی گستاخ، جو سابقہ انبیاء کا بھی گستاخ،
اس کو نبی مان لیتا ہے اور پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام اس کا برقرار رہ جاتا ہے. اور ان کی عقل کے اوپر بھی حیرت ہے جو اس کے ماننے والے ہیں کہ ان کا نبی. اس حوالے سے اگر کوئی تفصیلات پڑھنا چاہتا ہے تو میری کتاب القادیانیت کا مطالعہ بھی کر سکتا ہے. ان کا نبی, صرف ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اتنا محبوط الحواس تھا. کہتا ہے ایک مرتبہ جیب کے اندر مٹی کی ڈیری ڈالی ہوئی تھی, ایک ڈیلا ڈالا ہوا تھا, اور ایک جیب میں گڑ کا ڈیلا ڈالا ہوا تھا, اور کبھی مٹی کو گڑ سمجھ کے چکھ رہا تھا اور کبھی گڑ کے ساتھ استنجا کر لیا کرتا تھا. معاذ اللہ, اللہ کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما